ابدال بابا قسط نمبر 21۔ دکان میں گیا تو دیکھا کہ ایک نیگرو ولایت والا سبز جبہ پہنے ایک شخص کے بال کاٹ رہا ہے۔ مجھے دیکھا تو مسکرایا، گاہک کو چھوڑ کر میری طرف لپکا، بولا میں آپ کو پہچان گیا، اس روز ایسٹ لندن میں آپ بھی تھے، میں نے دور سے آپ کو دیکھا تھا، آپ کی انگوٹھی خوب چمک رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو ابھی پہچانا ہے۔ یوں ہم نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اور سلام دعا کے بعد آگے بڑھ گئے۔ یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے بندے کسی بھی رنگ میں، کسی بھی نسل میں اور کسی بھی حال میں ہو سکتے ہیں۔ ایک روز میاں صاحب تشریف لائے، حکم ہوا سفر کی تیاری کرو۔ میں نے کہا کہاں؟ بولے مشرق وسطیٰ کی طرف، پہلے دبئی، پھر مصر، شام، عراق اور آخر میں سالانہ کانفرنس مکہ مدینہ میں۔ میں جانتا تھا ٹکٹ، ویزا، چھٹیاں سب کا بندوبست خود بخود ہو جائے گا۔ میں نے کہا وہاں کیا کیا کرنا ہے؟ بولے یہ ایک جبہ لو، یہ قاہرہ میں زمالک کے علاقے میں فلاں نمبر کے بنگلے میں ایک شخص کو دینا ہے، اور شام جا کر وہاں دمشق میں زینبیہ میں ایک خاتون کو یہ دوپٹہ دینا ہے۔ میں نے کہا یہ باطنی نظام ہے، اس میں اڑ کر جانا چاہیے، یہ سفر کی مشکلات، ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ، یہ سب کیوں ہیں؟ کہا ابھی تم خالصتاً باطنی نظام کے کارکن نہیں ہو، وہ وقت جب آئے گا تو تم دیکھو گے کہ کسی دنیاوی سبب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے تم مکے سے اور مدینے سے معینہ وقت پر عرفات کے میدان میں ہونے والی باطنی کانفرنس میں شریک ہو جاتے ہو، اسی طرح ہوگا کہ کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوگی، تم تصور کرو گے، قدم اٹھاؤ گے اور فاصلے مختصر کر دیے جائیں گے۔ اور رہے پاسپورٹ، ویزا اور سفر کے دیگر لوازمات، ایک تو تمہیں پیسے رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ جس شخص کی بھلائی چاہتا ہے، جسے دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنا چاہتا ہے، تمہارے سفر کے اخراجات اس شخص کے ذمے لگا دیتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ یا ایلا میلا نہ خرچ کر سکتا ہے، نہ خدا اس کا دیا پسند فرماتا ہے۔ یوں تمہاری ڈیوٹی بھی انجام پاتی رہتی ہے اور اس خرچ کرنے والے کو بھی ثواب اور اجر ملتا رہتا ہے۔ یہ اس کے بیٹھے بٹھائے کی کمائی ہے۔ تم سے پہلے کہا تھا کہ تم تو صرف ایک علامت ہو، خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، جو تمہارے دامن سے وابستہ ہوا جب تک تم ظاہری دنیا سے تعلق رکھتے ہو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کا مقدر ذلت ہے وہ تمہیں برا کہے گا، تمہیں گالی دے گا۔ تم دنیا میں ان کے چہرے کو دیکھ لینا کیسے مکروہ ہو جائیں گے یا چمکدار نورانی ہوں گے۔ اصل میں ہماری اور تمہاری اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بس خدا جس کو چاہے جیسے چاہے نوازتا ہے۔ اب کوئی تمہاری خدمت کر کے جنت میں جائے یا تمہیں برا کہہ کر دوزخ میں، تمہاری ذات پر اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر خدا نے پیمانہ یہی بنایا ہے، اور خالی تم نہیں، ایسے سینکڑوں لاکھوں ہیں۔ مجھے کچھ تجسس ہوا، میں نے کہا اچھا کتنے آدمی پکے پکے میری وجہ سے جنتی ہوں گے؟ بولے 313 تو لازمی ہے۔ 7 قریبی ہوں گے۔ میں نے کہا بس؟ کہا ویسے تو ہزاروں ہوں گے، مگر تم نے پکے پکے پوچھے ہیں۔ میں نے بات آگے بڑھائی، اچھا عورتیں؟ کہا وہ بھی بہت سی ہوں گی۔ میں نے کہا پکی پکی؟ کہا 4 تو شادی شدہ ہوں گی اور 7 غیر شادی شدہ، جن کے درجات سب سے بلند ہوں گے۔ وہ ایک نیکی کریں گی تو 10 گنا اجر ملے گا۔ میں نے کہا مردوں کو؟ کہا ان کا معاملہ الگ ہے، عورتوں کو دوسری نیکیوں کے مواقع کم ملتے ہیں، اس لیے ان کا اجر زیادہ ہے۔ میں نے کہا
یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا، اور میں نے یوں ہی پوچھا اور آپ نے بتا دیا۔ بولے پاگل مت بنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم کیا سمجھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوح محفوظ دکھا دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر راز سے، ہر کھلی چھپی بات سے واقف کرا دیا گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اظہار نہ فرمائیں، اور اس حوالے سے تو سب کو پتہ ہے، ہمارے اولیاء جانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کس کس کے معاملات بنیں گے اور کس کس کی خرابی ہوگی۔ کچھ اولیاء کو حکم ہوا کہ اعلان کر دے، جیسے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا بہشتی دروازہ، تم نے فلاں سال دیکھا تھا نا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و صحابہ اور اولیاء کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اسی طرح ایک جگہ اور ہے، اور وہ توسہ شریف میں حضرت سلمان توسوی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے۔ وہاں جانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی نوید ہے، اور اللہ نے ان بزرگوں کی زبان سے بھی کہلوا دیا تھا، جیسے سرکار غوث العظم رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ وہ کہہ دے، جس نے میری خانقاہ میں مدرسے میں قدم رکھا اس کی جنت کی ضمانت میں خود ہوں۔ تو پتہ سب کو ہوتا ہے، مگر اعلان کوئی کوئی کرتا ہے۔ تمہیں بتانے کا مقصد ہے کہ تمہارا تعلق صرف خدا سے رہے، انسانوں پر ان کے آنے جانے پر تمہاری خدمت کرنے اور تم سے ناراض ہونے، تمہیں برا کہنے پر نہ ہو۔ اب تمہارا مرنا جینا خدا کی رضا کے لیے ہے۔ یہ تمہارے بیوی بچے رشتہ دار، آہستہ آہستہ تمہیں سب سے لا تعلق ہونا ہوگا۔ تعلق بس ایک سے ہوگا، وہی تمہارا والی وارث ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ پہلے تمہارے گھر والے خونی رشتہ داروں سے تمہارا تعلق ختم ہوگا، پھر قریبی احباب تمہیں چھوڑیں گے، اور آخر میں تم کو خیر چھوڑو۔ ہاں، جیسے تم نے سنا ہوگا، وہ حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کیا اور پھر اس پر عمل کیا اور اسے دوسروں تک پہنچانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اس کی 7 پشتیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ بشرط یہ کہ ان میں کوئی مشرک نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے بھی آس پاس والے اور نسب کے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تم سے وابستہ رشتہ داروں میں تمہارے بیوی بچے، تمہارے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور پوتا پوتی، نواسہ نواسی مغفرت شدہ لوگوں میں ہوں گے۔ اگر ان میں سے کسی نے شرک نہ کیا اور رسول اللہ، اولیاء